بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر 1 کا پارٹ 2 ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دراصل کچھ کوسچن تھے اور کچھ ادھوری باتیں تھیں جو پوری کرنی تھی، لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ بیفور وی موو فردر ہم کیوں نہ کہ اس ٹاپک کو مزید گہرائی سے پڑھ لیں۔ تو میں اس کو جلدی سے انشاءاللہ ایک دفعہ ریوائز کرواتا ہوں، اور جو لاسٹ ہوم ورک میں نے آپ کو دیا تھا اس کو حل کرتے ہیں، اور کچھ مزید باتیں جو میں نے آپ سے کہنی انشاءاللہ ان کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں مفرد کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مفرد آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اسم، کوئی بھی لفظ، اسم جیسے میں کہتا ہوں کتاب، ٹھیک ہے؟ فعل میں کہتا ہوں لیٹ سے کتبہ، یعنی اس نے لکھا۔ حرف میں کہتا ہوں لیٹ سے فی۔ تو اگر کتاب، کتبہ، فی اگر کسی بھی جملے میں استعمال نہیں ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے، یا کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، جیسے میں کہتا ہوں کتاب میں، لیٹ سے، اگر آپ دیکھیں کتاب میں، تو یہ اب 2 ڈیفرنٹ ورڈز ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے کتاب، میں کہوں گا یہ ایک مفرد ہے، اور میں یہ ایک مفرد ہے، ٹھیک ہے نا؟ مفرد اور مفرد جب ملتے ہیں تو وہ مرکب بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مرکب کیا ہوتا ہے؟ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ، اگر تو وہ معنی پورا دے دے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مرکب تام ہے، جسے آپ جملہ بھی کہہ سکتے ہو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر وہ معنی مکمل نہ دے تو ہم اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، یعنی نقص ہے اس میں، کمی ہے اس میں، بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص، یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی ہمارے پاس 4 طرح کے ہوتے ہیں، مینلی ہوتے تو کئی زیادہ ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ 4 پڑھیں گے جو کہ ہمیں ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہے مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اینڈ مرکب جاری۔ اچھا، تو ہم نے مرکب توصیفی سے شروع کیا تھا۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم 2 اسماء کا ایسا مرکب، ٹھیک ہے، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نیک لڑکا، تو نیک ایک اسم تھا اور لڑکا ایک اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے دیکھیں، ایک جو اسم ہے نیک اور ایک لڑکا، ایک جو ہے وہ صفت بیان کر رہا ہے، دوسرا جو ہے جس کی وہ صفت ہے، جو کہ موصوف جسے ہم کہتے ہیں۔ تو جس کی صفت بیان ہوتی ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، اور جو صفت ہے اس کو تو آپ صفت کہتے ہو۔ عربک میں بیسکلی اس کو صفت نہیں کہتے، اس کو صفہ کہتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ تو اس کی پروننسیشن ہے وہ صفت نہیں ہونی چاہیے، صفہ ہونی چاہیے، یا صفت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صفت، کیونکہ عربی میں اس کو صفتن کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات آپ نے یہ کہی تھی کہ اردو اور انگلش میں نا صفت جو ہے وہ پہلے آتی ہے، جیسے نیک لڑکا، خوبصورت بچہ، تیز گاڑی، ٹھیک ہے نا؟ اور انگلش میں اگر آپ کہیں تو پائس بوائے، بیوٹیفل بیبی، فاسٹ کار۔ لیکن عربک میں یہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ عربک میں پہلے آپ موصوف کو لے کے آتے ہیں جس کی اپنی صفت بیان کرنی، اور پھر صفت۔ یعنی اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے نا عرب، تو آپ اس کو پروبیبلی سنیں گے وہ کہے گا کار بیوٹیفل، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے۔ وہ آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ بیوٹیفل بیبی، وہ کہے گا بیبی بیوٹیفل، بیبی بیوٹیفل، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کیونکہ عربی میں صفت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور موصوف پہلے آتا ہے۔ جیسے اب یہاں پہ نیک لڑکا ہے، اس کو پھر ہم نے حل کیا تھا کہ ہم نے یوزلی الف لام ڈالنا ہے، حتیٰ کہ اگر یہاں ترجمے میں نا کوئی یا ایک نہ آ رہا ہو، جیسے اگر میں کہتا کوئی نیک لڑکا یا ایک نیک لڑکا، تو پھر یہ نکرہ ہوتا، پھر میں سمپلی کہتا ولدن صالحن۔ اچھا، دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو صفت اور موصوف ہے نا، میں آپ کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں۔ یہاں دیکھیے، میں کہتا ہوں مسجدن، مسجدن کبیرن، یہ آپ انشاءاللہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں مسجدن، اس میں آپ نے پہچانا ہے صفت کیا اور موصوف کیا ہے۔ تو مسجدن آپ کہیں گے موصوف ہے کیونکہ مسجد کی صفت آ رہی ہے نا، اور اس کی صفت کیا ہے؟ کبیرن، یہ بائے، یعنی بڑی مسجد، ا بگ مسجد۔ اب دیکھیں یہاں پہ الف لام میں نے نہیں ڈالا، تو اس کا میں ترجمہ کروں گا ایک بڑی مسجد۔ اب ایک جو ہے نا وہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ کوئی بھی ایک مسجد تھی، کوئی خاص نہیں ہے۔ یا میں کہہ دیتا ہوں کوئی بڑی مسجد۔ اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، اردو میں بڑی جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی اردو میں صفت پہلے آتی ہے۔ اگر انگلش میں ہوتا نا تو میں کہتا بگ مسجد۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟
اردو اور انگلش میں جو صفت ہے وہ پہلے آ رہی ہے بڑی، لیکن عربی میں دیکھیں کبیر بعد میں آ رہا ہے. سو اب جو پہلا اسم ہے نا اس کی چاروں باتوں کو فالو کرے گا دوسرے والا اسم. دیکھیں مسجد کبیر، ایک پیٹرن سمجھ میں آ رہا ہے نا. آل دو کہ آپ کو اس کا معنی نہ بھی سمجھ میں آئے نا تو انشاءاللہ آپ صفت موصوف پہچان جائیں گے. لیٹ سے کسی وجہ سے حالت نصب میں ہے مسجد، سوری یہاں سے اس کو مٹا کے حالت نصب کیا ہوگی مسجدن، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا کبیرن. یہ بھی مسجدن یہاں پہ الف آ جائے گا دو زبر کے بعد، اور یہاں پہ بھی الف آ جائے گا. میں صاف کر کے لکھ لیتا ہوں مسجدن کبیرن. ٹھیک ہوگا، فوراً پہچان جائیں گے یار یہ صفت موصوف ہے، دونوں ایک جیسے آئے ہوئے ہیں. اچھا کسی وجہ سے یہ مسجدن ہو جاتا ہے مسجدن، تو آپ کو کیا لگتا ہے کبیر کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں وہ بھی کیا ہو جائے گا کبیرن. سمپل سی بات ہے. سو آپ بیسکلی انشاءاللہ پہچان، میں نے آپ کے لیے کچھ قرآن مجید سے صفت موصوف تیار کی ہے، انشاءاللہ آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا. تو یہی چار باتیں میں نے یہاں پہ کہی ہوئی ہیں کہ اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر نکرہ تو صفت. یعنی اب دیکھیں یہاں پہ الف لام نہیں تھا نا مسجد پہ، المسجد نہیں تھا تو یہاں پہ بھی الف لام نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا، تو یہ نکرہ دونوں نکرہ ہو گئے. اگر موصوف مذکر ہے، اب دیکھیں مسجد جو ورڈ ہے وہ کیا ہے مذکر ہے، مؤنث تو نہیں ہے. اب کیسے پتہ لگے گا کہ مذکر ہے؟ آپ وہ والا ٹاپک دیکھیں جس میں میں نے مؤنث پڑھایا، تو میں نے کہا تھا کہ ہم مؤنث پڑھ لیتے ہیں تو اگر کوئی چیز مؤنث نہیں ہوتی تو وہ مذکر ہوتی ہے. تو مسجد جو ہے نا وہ مؤنث کی کسی بھی کیٹیگری میں لائے نہیں کرتا، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں مسجد مذکر ہے. تو اب دیکھیں کبیر ورڈ بھی مذکر ہے. کبیر کیسے مذکر ہے کہ اگر یہ کبیراتن ہوتا یعنی تائے تانیث آ جاتی اس کے ساتھ تو پھر یہ تائے مربوطہ جس کو ہم نے پڑھا ہے نا کبیراتن اس طرح سے، تو پھر یہ بیسکلی ہو جاتی مؤنث. لیکن نہیں، یہ بالکل اس کو فالو کر رہی ہے مسجد کبیرن. اچھا پھر ہم نے بات پڑھی تھی اگر موصوف واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہے. اب میں اس کا مطلب مزید بتاتا ہوں. دیکھیں لیٹ سے کسی وجہ سے مسجدانی ہو گیا، دو مسجدیں مسجدانی، تو اس کی صفت کو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی سیم ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی کبیرانی. دیکھیں اب تو صفت سیم اسی طرح گئی مسجدانی کبیرانی. اگر مثنیٰ میں بھی ہوں گے نا آپ پہچان جائیں گے، دو لفظ ایک ساتھ ایک جیسی ساؤنڈ کر رہے ہیں. اگر یہ حالت نصب یا جر میں ہے، میں کہتا ہوں مسجدینی تو یہ کیا ہو جائے گا کبیرینی. یہ بھی سیم اسی حالت میں چلا جائے گا کبیرینی. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں یہ بات کنفرم ہو رہی ہے. سو جب یہ واحد تھا تو یہ بھی واحد تھی اس کی صفت، جب یہ مثنیٰ ہوئی تو یہ بھی صفت مثنیٰ ہو گئی. اب میں اس کو جمع بناتا ہوں، میں کہتا ہوں مساجدو. تو اب آپ کہیں گے اچھا یہ جمع بن گئی تو کبیر کی جمع جو ہے وہ کبائر آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کبائر بڑے کو کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے، اب آپ نے یہ بات بہت دھیان سے سنی، میں نے لاسٹ میں کہا تھا تو میں اب اس کی وضاحت کر رہا ہوں. غیر عاقل کو نا، اب دیکھیں عاقل اور غیر عاقل بھی میں نے بتایا تھا، میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں. عربی میں جو عاقل ورڈ ہے نا وہ تین ہی ہے، یعنی عاقل کی کیٹیگری میں انسان عاقل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنات عاقل ہوتے ہیں، اور فرشتے. بس ٹھیک ہو گیا، یہ تین عاقل ہیں. باقی جتنی بھی چیزیں غیر عاقل ہیں، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ، جانور عربک میں غیر عاقل ہیں. ٹھیک ہے نا، عقل رکھنے والے اور عقل نہ رکھنے والے. تو جانور ہیں، پلانٹس، جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، تو بس یہ تین چیزیں انسان جنات فرشتے جو ہیں وہ عاقل ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ غیر عاقل ہے. اب دیکھیں مسجد عاقل ہے یا غیر عاقل؟ تو آپ دیکھیں گے مسجد کسی انسان کا نام نہیں ہے، کسی جن کا نام نہیں ہے، نہ ہی فرشتے، تو یہ غیر عاقل ہے. اور غیر عاقل کی جمع، اب یہ گولڈن بات آپ نے لکھنی ہے، سب سے آسان انشاءاللہ بات. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی بات کو مزید واضح کر سکوں. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کی طرح لیٹ سے میں کہتا ہوں ٹریٹ ہوتی ہے. یعنی جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی نا، اب دیکھیں نا یہ مسجد ایک غیر عاقل ورڈ تھا، غیر عاقل کی جمع ہونی چاہیے، سنگولر نہیں، جمع 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 جمع. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کوئی کسی لیٹ سے جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی نا تو آپ نے سمجھنا ہے یہ کسی لڑکی کی صفت ہے. سمپل. یعنی مساجدو میں نے کہنا ہے بڑی مساجد، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کبائر ہو، بلکہ لیٹ سے اگر یہ کسی لڑکی کی صفت ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ کبیراتن. ٹھیک ہے نا، کبیراتن ایک لڑکی کی صفت.
سو یہ اصل میں بات ہے. جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی وہ واحد مؤنث. واحد مؤنث مراد ہے لیٹ سے آپ نے کہنا ہے سنگل ایک گرل, ایک لڑکی کی صفت اس کو ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں کہتا لمبی لڑکی تو میں کہتا امراۃن کبیرۃن, ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ سوال بھی تھا کہ امراء اور نساء میں فرق کیا ہے. امراء واحد ہے, ٹھیک ہے, امراء ایک عورت, اور نساء جو ہے وہ عورتوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی جمع ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ بات بھی انشاءاللہ کلیئر ہوگی. میں آپ کو کچھ ایگزامپلز اور بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. یہ بات سمجھ میں انشاءاللہ اگر آ گئی ہے تو سبحان اللہ آپ کا. اب دیکھیں لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کروائی تھی ابوابن, ابوابن مفتوحاتن, مفتوحاتن, مفتوحاتن. اب دیکھیں ابواب, ابواب کس کی جمع ہے؟ باب کی. باب کیا ہوتا ہے؟ عاقل ہوتا ہے غیر عاقل ہوتا ہے؟ باب کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو, دروازہ, ٹھیک ہو گیا. اب یہ غیر عاقل کی جمع ہے, تو غیر عاقل کی جمع کیا ہے کہ ہم اس کو واحد مؤنث ایک لڑکی کی صفت کی طرح ٹریٹ کریں گے, تو یہ مفتوحاتن ہو جائے گی, یعنی کھلے دروازے, ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ انشاءاللہ یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سمپل سی بات ہے, غیر عاقل کی جمع ہو جائے نا تو آپ نے سمجھنا ہے یہ مؤنث ہے, بس سمپل از دیٹ. غیر عاقل کی جب جمع ہوگی تو آپ نے سمجھنا ہے یہ ایک واحد مؤنث ہے, اور اس کی صفت جو ہے, اس کا اشارہ, ہم باقی ساری چیزیں پڑھیں گے, وہ ساری جو ہے وہ واحد مؤنث کی لگتی ہیں, ٹھیک ہے نا. واحد مؤنث یعنی کسی لڑکی کی صفت کے ساتھ لگتی ہیں. اگر آپ کو واحد مؤنث بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ایک واحد مؤنث یعنی ایک عورت کی صفت کے ساتھ لگیں گی نا, وہی ساری چیزیں غیر عاقل کی جمع کے ساتھ ہوں گی, ٹھیک ہے. یعنی گولتا آ جائے گا, وہ ہا الف ہا, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ من قریب پڑھیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں میں اب آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتا ہوں, یعنی ایک اور ایگزامپل آپ کو سمجھ میں. دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے سریر کسے کہتے ہیں؟ پلنگ کو کہتے ہیں سریر. سریرن مرفوعن, ٹھیک ہے نا. مرفوع کہتے ہیں ریزڈ, ٹھیک ہے نا. اور سریر پلنگ یا بستر تو ریزڈ, تو بلند درجے آپ کہہ سکتے ہیں, بلند ایسی بیٹھنے کی جگہیں. اب سریر کی جمع ہوتی ہے سرورن, سرورن, سرورن. اب سرورن دیکھیں, اب دیکھیں یہ غیر عاقل کی جمع بن گئی نا, تو اس کی صفت کیا ہو جائے گی؟ وہ مؤنث کی ہو جائے گی, یعنی آپ نے گولتا لگا دینا, سرورن مرفوعاتن, سرورن مرفوعاتن. تو یہ غیر عاقل کی جمع ہوئی, ٹھیک ہے. تو اس کی صرف دیکھیں واحد مؤنث کی آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگین وہی بات, غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ سرورن مرفوعاتن نہیں ہوا, ٹھیک ہے. یہ سرورن مرفوعون نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ غیر عاقل کی جب جمع بنی تو یہ آپ لٹ سے غیر عاقل کی جمع مؤنث ہو جاتی ہے. بہت ہی آسان بات ہے, آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سمجھیں. لیکن اگر پھر بھی نہ آئی ہو کسی کو سمجھ تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ مزید اس کو ڈسکرائب کر دوں گا. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ صفت موصوف سمجھ میں آ جاتا ہے نا, تو آپ کو قرآن مجید کی ایک بہت بڑی جو آپ کہہ لیں کہ اسٹڈی ہے نا, وہ ان لاک ہو جاتی ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں. اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ کو معنی نہیں بھی پتا ہوگا نا, آپ سمجھ جائیں گے یہ صفت موصوف ہے. لیٹ سے میں آپ کو ایک ورڈ کہتا ہوں, قرآن میں آتا ہے قولا ثقیلا, ثقیلا. اب لیٹ سے آپ کو ان دونوں میں مطلب نہیں پتا, لیکن آپ جسٹ دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے یہ صفت موصوف ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا مطلب ہوتا ہے a heavy word, heavy word. قول جو ہے وہ بات ہو گئی, ورڈ, اینڈ ثقیل جو ہے وہ ہیوی کو کہتے ہیں, ثقل. تو دیکھیں یہ حالت نصب میں ہے, یہ بھی حالت نصب میں ہے. یہاں الف لام نہیں تھا, یہاں پہ بھی الف لام نہیں ہے. یہ واحد ہے, یہ واحد ہے, ٹھیک ہے. یہ مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے. تو یہ چاروں باتیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں, جنس, عدد, وسعت اور اعراب کی, ٹھیک ہے. تو یہ پہچان گئے آپ کہ یہ ایک صفت موصوف تھی. ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے الحجی, الحجی الاکبری, الحج الاکبری. تو اب دیکھیں الف لام ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, یہاں بھی کسرہ ہے, یہاں بھی کسرہ, یعنی دونوں میں زیر ہیں. تو آپ دیکھتے ساتھ ہی پہچان جائیں گے یہ صفت موصوف ہے, ٹھیک ہے نا. بڑا حج, بڑا حج. اچھا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فیہما عینانی, عینانی تجریانی. دیکھیں اب آپ کو مطلب نہیں بھی پتا نا, تو آپ سمجھ جائیں گے یہ صفت موصوف تھی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کیا ہوں گے؟ بہتے چشمے, تجریان جاری رہنے والے چشمے, عینانی دو جاری رہنے والے چشمے. اس طرح عینانی نضاختانی,
آپ کو پتہ ہے سورہ رحمان آپ پڑھیں تو آپ کو بہت سارے انشاءاللہ جو ہے وہ صفت موصوف ملیں گے. سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے فی جناتن، فی جناتن عالیتن، عالیتن. دیکھیں دونوں حالت جر میں ہیں، دونوں مؤنث ہیں. یہاں بھی گولتا تھا، یہاں بھی گولتا ہے، ٹھیک ہے نا. عالیتن الف لام نہیں ہے، الف لام نہیں ہے تو یہ ایک صفت یعنی بلند باغ میں، بلند جنت میں، فی جنت عالیہ. اچھا ایک اور میں آپ کو صفت موصوف دکھاتا ہوں. یہ آتا ہے نارن، اسی صورت میں نارن حامیتن، حامیتن. اب دیکھیں، اب آپ کہیں گے دیکھیں الف لام یہاں نہیں ہے، یہاں بھی نہیں، یہ بات تو کنفرم ہو رہی ہے. حالت نصب میں ہے، حالت نصب میں ہے، یہ بات بھی کنفرم ہو رہی ہے. یہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ہی ہے، اور یہ بھی ایک ہی ہے، یہ بات بھی کنفرم ہو رہی ہے. لیکن یہ مذکر لگ رہا ہے اور یہ مؤنث لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. نار کے ساتھ تو کوئی گول تا نہیں لگی ہوئی. لیکن اگر آپ اپنا مؤنث کا ٹاپک یاد کریں تو میں نے آپ کو کہا تھا سیمائی مؤنث میں آگ کے نام کیا ہوتے ہیں؟ آگ کے نام مؤنث ہوتے ہیں. تو آگ کسے کہتے ہیں؟ نار کسے کہتے ہیں؟ جہنم. یعنی آگ کا ایک نام ہے تو وچ مینس کہ یہ مؤنث ہے، سیمائی مؤنث. اس کو گولتا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنا سنایا مؤنث تھا. تو دیکھیں اس کی صفت کیا لگی ہوئی ہے؟ گولتا کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو یہ بات بھی کنفرم ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ چاروں باتوں سے ایک دوسرے کے فالو ہو رہی باتیں. سو دس از صفت موصوف. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا.